الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال الله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کا دن، آج کی تاریخ اس مملکت خداداد میں بسنے والوں کے لیے، مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک بڑا اہم دن اور ان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ مسلمانان ہند نے آج سے 78 سال پہلے ایک جگہ جمع ہو کر یہ عہد کیا تھا کہ چونکہ حالات مسلمانان بر صغیر کے لیے ہندوستان کی مجموعی فضا کے اندر اللہ جل شانہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے موافق نہیں ہے، اس لیے ہندوستان کے مسلمان اپنے لیے ایک الگ اراضی اور ایک الگ زمین کے ٹکڑے کا مطالبہ کرتے ہیں جس پر وہ اللہ جل شانہ کی بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ اس بات کی بنیاد پر، اس ضرورت کے احساس پر، اس سرزمین کا ایک ٹکڑا لینے کے اوپر، جس سرزمین پر 800 سال سے مسلمان حکومت کر رہے تھے، اس کے ایک 5ویں حصے پر قناعت کرنے پر اسلامیان ہند راضی ہوئے، اس شرط پر۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ آپ کا گھر ہو 6 کنال کا اور اس پر کوئی شخص قابض ہو جائے اور آپ اس سے اس سودے پر راضی ہو جائیں کہ 1 کنال مجھے دے دو، باقی میں تمہارے لیے چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اس 1 کنال پر مجھے میرا اختیار دے دو۔ تو ہمارا تقسیم ہند کے اوپر مسلمانان بر صغیر کا راضی ہونا ایسے ہی تھا۔ انگریز اس خطے میں آیا تھا اور بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے مسلمانوں سے حکومت لی تھی، اور جاتے ہوئے اس نے یہ طے کیا کہ یہ ملک تقسیم ہوگا، 5واں حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا، اور مسلمانوں کو دیا جانے والے حصے کی جغرافیائی تقسیم ایسے ہوگی کہ آدھا پاکستان ایک طرف ہوگا اور باقی آدھا پاکستان پورے ہندوستان کو پار کر کے دوسری طرف ہوگا۔ اور مسلمان اس پہ اس شرط پر راضی ہوئے، اس بات پر راضی ہوئے اس پر کہ اگر ہمیں ایک چھوٹے ٹکڑے کے اوپر بھی اللہ جل شانہ کا نظام قائم کرنے کی مہلت مل جاتی ہے، اللہ جل شانہ کا نظام قائم کرنے کی سعادت مل جاتی ہے، تو باقی زمین سے ہم دستبردار ہوتے ہیں، باقی پورے ہندوستان سے ہم دستبردار ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے کہ کیا مسلمان اس اسلامی سرزمین سے دستبردار ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اسی بنیاد پر ہندوستان کی تقسیم پر علماء میں اختلاف تھا، اور احادیث بعض ایسی موجود ہیں کہ اگر ارض اسلام پر، ارض اسلام کا مطلب جس سرزمین پر اسلام رہا ہو کسی بھی دور کے اندر، 1 بالشت برابر ارض اسلام کے قبضے میں آنے کے بعد اگر دوبارہ کفر کے قبضے کے اندر جاتی ہے تو مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے اپنی اس سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے۔ اسی وجہ سے ہندوستان کے بر صغیر کے بہت بڑے بڑے نام اور بعض بہت بڑے بڑے علماء تقسیم ہند کے قائل نہیں تھے اور اس پہ راضی نہیں تھے،
وہ ایک اجتہادی اختلاف تھا اگرچہ، ان حضرات کے سرخیل یا ہندوستان کو متحد رکھنے کی سب سے بڑی جو شخصیت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تقسیم ہند کے قائل نہیں تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا اور ہندوستان کی تقسیم ہو گئی تو انہوں نے اپنا وہ شہرہ آفاق جملہ کہا کہ مسجد جب تک بنی نہ ہو اس وقت تک اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد یہاں بنے یا نہ بنے، لیکن جب مسجد بن جائے تو روئے زمین کے تمام مسلمانوں کے اوپر اس کی حفاظت فرض ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کو اپنے اجتہادی اختلاف کے باوجود، وہ حضرات یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں پورے بر صغیر کا مطالبہ انگریزوں سے کرنا چاہیے کہ انگریز ہم سے پورا بر صغیر لیا ہے، وہ ہمیں پورا بر صغیر واپس کر کے جائے، اس کو ہمیں تقسیم کر کے جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ان حضرات کی ایک رائے تھی جس سے مسلمانوں کی ایک دوسری جماعت کو، مسلمانوں کے ایک دوسرے پورے بڑی جماعت کو، ایک گروہ کو، بہت سارے علماء کو، ان کو بھی اس سے اختلاف تھا۔ اور یہ دو آراء اس زمانے کی بہت معروف ہے، جن حضرات نے وہ دور دیکھا یا اس سے قریب کا دور دیکھا ہے وہ اس کی تفصیلات سے واقف ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی ہیں اور ان تینوں آیتوں کا خطاب آج کے دن کے حوالے سے۔ پہلی آیت سورہ مائدہ کی پہلی آیت، اللہ جل شانہ فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو، جو عہد تم کرو اللہ جل شانہ کے ساتھ، جو عہد تم کرو لوگوں کے ساتھ، اس کو پورا کرو۔ دوسری آیت آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی، وہ بھی اسی مفہوم کی ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، کہ عہد پورے کرو، ایفائے عہد کرو، ان العہد کان مسئولا، اچھی طرح جان لو اور یاد رکھو کہ عہد کے بارے میں آخرت کے اندر پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے عہد کتنا پورا کیا اور نہیں کیا۔ تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ تکاثر کی آخری آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے اندر ہم تم لوگوں سے ضرور بالضرور، 3 تاکیدات ہیں، ان 3 تاکیدات کا اگر ترجمہ اردو میں کیا جائے تو آپ 3 دفعہ ضرور لگائیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے ضرور بالضرور بالضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا جو نعمتیں میں نے تم لوگوں کو عطا کی۔ اس نعمت کے اندر آزادی سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، اس کے بعد اگر کوئی نعمت ہے کسی مسلمان کے لیے تو وہ آزادی کی نعمت ہے، کیونکہ اس آزادی ہی کی وجہ سے وہ ایمان کے تقاضے پورے کر سکتا ہے۔ ایمان اس سے کچھ تقاضے کرتا ہے، ایمان اس سے کچھ چیزیں مانگتا ہے، وہ چیزیں اور وہ تقاضے انسان اس وقت صحیح معنوں کے اندر پورے کر سکتا ہے جب وہ آزاد ہو۔ غلام کا تو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، غلام کا تو اپنے اوپر تصرف نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کی بجائے انسانوں کی بندگی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور انسان اس کو جیسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، اور یہ آزادی کی تحریک اور یہ ملک کا قیام، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس حصے کے اوپر اکتفا یہ صرف اور صرف اس بنیاد پر ہوا کہ ہم نے یہ کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ وہ نعرے پورے ہندوستان کے اندر گونجے، بڑے پیمانے کے اوپر قربانی دی گئی۔ آپ ذرا کبھی ان لوگوں کی قربانی کا اندازہ لگائیں جو پنجاب سے، ہندوستانی پنجاب سے اور یو پی اور ان علاقوں سے کس طریقے کے ساتھ لوگ ہجرت کر کے پاکستان پہنچے۔ کبھی وہ داستانیں سنے کلیجہ پھٹتا ہے انسان کا، کیا کیا چیزیں چھوڑی گئیں، کتنی بڑی قربانی، مالی قربانی دی گئی، زمینیں چھوڑی گئیں، جائیدادیں چھوڑی گئیں، اپنے پرکھوں کی قبریں چھوڑی گئیں، اپنے آباء و اجداد کے مساکن چھوڑے گئے، اپنی صدیوں کی تاریخ چھوڑی گئی، اس بنیاد پر فقط کہ ہم ایک ایسی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا، جہاں پر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا بلند ہوگا۔ اس بنیاد کے اوپر قربانیاں دی گئیں، کچھ تو خون ہوا، کتنے لوگ اس کے اندر شہید ہوئے، کتنی عورتوں کی عصمتیں لٹیں، کیا کیا کچھ۔ وہ ایک ایسی دل فگار داستان ہے کہ انسان سنائے اور سنے تو کلیجہ منہ کو آئے، لیکن یہ تھا سارا کا سارا اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ ہم اس ملک میں آئے تو اس ملک کو جس نام پر لیا گیا تھا، حقیقت یہ ہے کہ اس کی تیاری نہیں تھی۔ ملک تو حاصل کر لیا تھا، یہ ایسے جیسے پلاٹ تو آپ لے لیں، لیکن اب آپ کے پاس انجینئر بھی نہ ہو، آپ کے پاس آرکیٹیکٹ بھی نہ ہو، آپ کے پاس
مستری بھی نہ ہو, معمار بھی نہ ہو, مزدور بھی نہ ہو. ہم نے ملک لینے کے بعد اس کی زمام اقتدار جن لوگوں کے حوالے کی, یا جو لوگ اس کے اوپر فوراً ہی پہلے 10-15 سالوں کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیں, تو کیا ان لوگوں کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد تھی کہ وہ اس ملک کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے سانچے کے اندر ڈھال سکتے؟ کیونکہ وہ سارے کے سارے تو, بیشتر لوگ اس میں سے وہ اسی نظام کی پیداوار تھے, ان کی اکثریت جس نظام سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی. اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں, اور آپ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے اس بات کی تائید کریں گے کہ اس خطے سے رخصت ہوتے ہوئے انگریز ایک اطمینان اور تسلی کے ساتھ گیا تھا کہ یہ دونوں ملک, ہندوستان بھی اور پاکستان بھی, میرے بنائے ہوئے نظام کے شکنجے سے باہر نہیں جائیں گے. اسی لیے جب پاکستان بنا تو پاکستان کا پہلا چیف جسٹس بھی انگریز تھا, پاکستان کا پہلا آرمی چیف بھی انگریز تھا. دونوں اہم ترین ادارے انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھے کچھ وقت کے لیے. انہیں اس بات کا پورا اطمینان چاہیے تھا کہ یہ مملکت کسی حقیقی آزادی کی طرف اپنا سفر نہ کر سکے. جس نعرے کی بنیاد کے اوپر, جس پر یہ راضی ہوئے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کی طرف پاکستان کا سفر روز اول سے اس کو وہ رستہ اور وہ ہدف اس کو نہ مل سکے. اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا, اتنی طویل مدت ہے, یہ 71 سال ہونے کو آئے ہیں. آج اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم نے اس پہ کیا پیش رفت کی, یقیناً کچھ اچھے کام بھی اس ملک میں ہوئے ہیں, لیکن وہ عوامی سطح کے اوپر ہوئے ہیں. سرکاری سطح پر پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں کہ حکومتوں نے اس کے اندر کیا سوائے ان اقدامات کے جو شدید ترین عوامی دباؤ اور پریشر کے اوپر کیے گئے ہوں, جیسے ختم نبوت کی تحریک تھی. ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, کل پیغام پاکستان کی ایک تقریب تھی کراچی میں پرسوں, وہ جو ایک مشترکہ فتویٰ دہشت گردی کے خلاف علماء نے دیا اس کے حوالے سے, اس میں کہہ رہے تھے کہ میرا طویل تجربہ حکومتوں کے ساتھ رہا ہے, اور میں معذرت کرتا ہوں صاف گوئی پر, لیکن آپ کو کہوں کہ میں نے حکومتوں کا یہ معاملہ, وہ پاکستان کے سب سے طویل عرصے تک سپریم کورٹ کے جج رہنے والی شخصیت ہیں, 17 سال سپریم کورٹ کے جج رہے, تو کہتے ہیں کہ میرا تجربہ حکومتوں کے ساتھ یہ ہے کہ حکومتیں وہ مطالبہ, جو جتنا بڑا جوتا لے کر آئے حکومت سے اپنا مطالبہ منوانے کے لیے, اسی کے آگے حکومت سر تسلیم خم کرتی ہے. خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ, نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, آئین اور دستور کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ انہیں جتنی بھی تجاویز پیش کریں وہ ان کی مسکراہٹوں اور مسافوں کی نظر ہو جاتی ہیں, حقیقت کے اندر کوئی چیز بھی وجود کے اندر نہیں ہے. ہاں کوئی جوتا لے کر آئے, کوئی روڈیں بلاک کرے, کوئی دھرنا دے, کوئی کھڑا ہو جائے کسی چیز کے اوپر, نظام زندگی کو معطل کر دے, زندگی کا دھارا روک دے, پھر وہ اس مطالبے کے اوپر فوراً آ جائیں گی اور جیسا مطالبہ چاہے دستوری ہو یا غیر دستوری ہو اس کو تسلیم کریں گی. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس نظام کا حصہ ہیں. اس سفر اس کا آپ مختصر کیجئے, جو دور گزرا 1947 سے لے کر 1973 تک, دستور بنتے رہے, ہٹتے رہے, جمہوری حکومتیں برطرف ہوتی رہیں, فوجی آمریتیں آتی رہیں, اور ہمارے پڑوس کے اندر ایک دوسرا ملک بھی تھا, ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے تھے, وہاں کبھی فوجی آمریت نہیں آئی, ان کا نظام کبھی اپنے ڈی ٹریک نہیں ہوا, جس نظام کے تحت وہ چاہ رہے تھے ایک سفر ان کا چل رہا تھا, ہمارے ہاں اکھاڑ پچھاڑ چلتی رہی. 1973 وہ سال ہے جس کو اس اعتبار سے بہت بڑی تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ ایک متفقہ دستور کے اوپر پوری قوم متفق ہو گئی. عجیب بات یہ ہے کہ دستور تیار کردہ ایک سیکولر جماعت کا تھا جو سیکولر ہونے کی مدعی ہے, لیکن اس دستور کو علماء کی بھی حمایت حاصل تھی اور تمام مکاتب فکر کی حمایت اس کو حاصل تھی. اس کی اسلامی دفعات اس کے اندر ایسی شامل تھیں کہ جن دفعات کے اوپر اگر عمل ہو جاتا تو وہ پاکستان کو ایک اسلامی مملکت بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا اگر ان دفعات پر عمل ہو جاتا. کتنا عرصہ بیت گیا, آج 1973 سے آج پورے 45 سال گزر گئے. 45 ہو گئے نا, 1973 سے لے کے آج تک 45 سال گزر گئے, اور ہماری اس دستور کے اوپر پیش رفت کیا ہے, آپ ذرا اس کی اسلامی دفعات کو دیکھیں. اور یہ ایسا شاندار دستور ہے کہ روئے زمین کے اوپر کسی اور اسلامی مملکت کا ایسا دستور آپ کو نہیں ملے گا جس میں اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اسلامی نظام کو, اسلامی طرز کو, اللہ جل شانہ کی حاکمیت اعلیٰ کو, اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو, حتیٰ کہ یہ واحد دستور ہے جس نے مسلمان کی تعریف کی ہے. ہمارے دستور میں ایک مسلمان کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان کس کو کہیں گے,
اور ہمارے دستور کے اندر ختم نبوت کی دفعات شامل ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بغاوت کرنے والے کو کافر قرار دیا گیا، اور اس کا وہ ابتدا، اس کا جو آرٹیکل 1 ہے وہ اس پر ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ اسلامی کا لفظ اس کے ساتھ نام کا حصہ بنایا گیا ہے کہ پاکستان اور اسلام کو ایک دوسرے کے ساتھ جدا نہ کیا جا سکے، اس لیے اس کے نام کو صرف پاکستان نہیں رکھا گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ملک کے سیکولر اور لبرل حلقوں کا یہ بہت بڑا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے نام کو صرف پاکستان رکھا جائے یا عوامی جمہوریہ پاکستان کہا جائے، جیسا دنیا کے بہت سارے ممالک کا نام ہوتا ہے کہ عوامی جمہوریہ پاکستان کہا جائے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ یہ بھی اس عوامی مطالبے کا جو عام ایک عوام الناس کے اندر ایک اس حوالے سے ایک مطالبہ اور ایک شعور پایا جاتا تھا، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ آرٹیکل 2 نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا مملکتی مذہب اسلام ہوگا۔ پاکستان کا مملکتی مذہب کا مطلب کیا ہے؟ یہ ریاست مسلمان ہے، حکومت کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک حکومت ہوتی ہے، ایک ریاست ہوتی ہے، حکومتیں آتی جاتی ہیں۔ ریاست جس پر یہ پورا ملک قائم ہے، تو ہمارا آرٹیکل 2 کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا مملکتی اور ریاستی اور سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے بعد 2A کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ قرارداد مقاصد کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنایا گیا ہے، اہم ترین حصہ بنایا گیا ہے، جس کو کسی پارلیمنٹ کی کسی قرارداد سے اس کو منسوخ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ لازمی جز ہے پاکستان کے آئین اور دستور کا۔ اور اس قرارداد مقاصد کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ جل شانہ کا ہے۔ یہ ویسے جمہوریت کے اندر جو عام جمہوریت کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے اندر حاکمیت اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ انسان کے پاس سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ہمارے اس جمہوریت کے اندر اسلام کی پیوندکاری آپ کہہ لیں اس کو، یا اس کا ایک اسلامک ورژن کہہ لیں اس کو، مغربی جمہوریت سے ہٹ کر جو پاکستان کی اسلامی جمہوریت کا سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے، اور جس کا تعلق عقیدے سے ہے، کہ ہم نے یہ دستور کے اندر یہ تسلیم کیا ہے اور آئین کے اندر یہ تسلیم کیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت اعلیٰ اللہ جل شانہ کے پاس ہے، اور انسان اس حاکمیت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق استعمال کریں گے۔ کسی کے پاس حکومت آئے گی تو وہ حکومت اللہ جل شانہ کی امانت سمجھ کر اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق استعمال کی جائے گی۔ ہمارا دستور اس بات کو انشور کرتا ہے۔ ہمارے دستور کا جو آرٹیکل 31 ہے وہ اسلامی طریقے زندگی سے متعلق ہے، 1973 کے آئین کا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب آپ ان ذمہ داریوں کو دیکھیں جو دستور میں لکھی ہیں، اور اپنے 45 سال کی کارگزاری کو دیکھیں کہ ان 45 سالوں میں ریاست نے اور آنے والی حکومتوں نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمانان پاکستان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر، یعنی نجی طور پر بھی اور معاشرتی اور اجتماعی طور پر بھی، اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے لیے جو ماحول، احوال اور جو چیزیں درکار ہیں، ریاست اس کو فراہم کرے گی۔ یعنی ریاست وہ ماحول بنائے گی جس سے اسلامیان پاکستان، مسلمانان پاکستان اپنی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ آرٹیکل ہمارا 31 اس کی ذیلی دفعات اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ اسی آرٹیکل 31 کی جو ذیلی دفعات ہیں اس میں آگے چل کر کہا جاتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس لازمی تعلیم کے ساتھ ہم نے جو کیا اور جس قسم کی اسلامیات پڑھائی اور جس درجے کے اوپر پڑھائی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم 1973 کے اندر لازمی قرار دی گئی تھی، اور اب جا کر 2017 کے اندر اس کا قانون پاس ہوا ہے کہ ناظرہ اور ترجمہ قرآن پاک کا جو ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ لیکن یہ قانون بھی صرف 18ویں ترمیم کی وجہ سے صرف وفاقی دارالحکومت اور اس کے منسلک علاقوں کے لیے ہے۔ صوبوں کا اختیار صوبوں کو جا چکا ہے، وہ صوبائی اسمبلیاں اپنے قوانین خود پاس کر کے خدا جانے کب یہ 45 سال سے دستور میں لکھی ہوئی اس شق پر عمل کریں گے کہ قرآن کی تعلیم لازمی ہے۔ اس پر عمل نہیں ہوا 45 سالوں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ عربی سیکھنے کی حوصلہ افزائی، یہ بھی دستور میں لکھا ہے کہ کیونکہ قرآن کی زبان عربی ہے
تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کا ماحول پیدا کرے گی. جو لوگ عربی سیکھنا چاہیں، اس ملک میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے کہ میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں اور کیونکہ میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، تو یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے وسائل فراہم کرے، اس کے لیے ماحول اور فضا بنائے. آرٹیکل 37 ہے، اس کی ذیلی دفعات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ اس ملک کے اندر عصمت فروشی یعنی ہر قسم کی حیا باختگی، قمار بازی، جوئے بازی کے ساری چیزیں، نشہ آور ادویات، فحش ادب لٹریچر اور فحش اشتہارات کی طباعت کی روک تھام کرے گی. اب آپ بتائیں اس قانون کی دفعات پر ہمارے یہ سائن بورڈز ہمارے دستور پر تمانچہ مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے؟ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ فحش اشتہارات اور فحش لٹریچر، اس زمانے میں چونکہ انٹرنیٹ شاید نہیں تھا تو انٹرنیٹ کی فحاشی دستور کے اندر نہیں آئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے جب وہ نشر و اشاعت کے تمام ذرائع آ گئے ہیں تو اس کے اندر انٹرنیٹ کی فحاشی بھی اس کے اندر داخل ہے. اور ہر قسم کی جوئے بازی، قمار بازی، نشہ آور چیزیں ساری کی ساری اور عصمت فروشی کے سارے دھندے اور اڈے، اس کو ختم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. آرٹیکل 37 کے اندر شراب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پوری ریاست میں کہیں پر بھی کوئی مسلمان یعنی وہ موقع نہ ہو کہ وہ شراب پی سکے، اس تک شراب پہنچ سکے. اور اس کے بعد آرٹیکل 38 ہے اور اس کے الفاظ آپ سنیں کیا ہے. 1973 میں کیا کہا گیا تھا کہ سود کو، ربا کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ریاست ختم کرے گی، جتنی جلدی ہو سکے. 45 سال ہو گئے اور ابھی وہ جلدی نہیں آئی ہے ہماری. اور کیسے آئے گی جب 1999 میں سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دے دیا سود کے خلاف، الائیڈ بینک اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلا گیا، 1 سال کی مہلت دی حکومت کو. 5 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کی تاریخ کا سب سے طویل فیصلہ، 1100 صفحات پر لکھا ہوا فیصلہ سود کے خلاف، جس کا ایک بہت بڑا حصہ شیخ الاسلام جسٹس محمد تقی عثمانی صاحب کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے. اس وقت وہ شریعت اپیلیٹ بینچ کے ممبر تھے سپریم کورٹ کے، اور اس میں کہا گیا کہ سود ختم کیا جائے تو 1 سال کی مہلت دی گئی. اس کے بعد الائیڈ بینک کی درخواست کے اوپر دوبارہ اس ریویو میں گئی اور دوبارہ اس کی دیکھیں بدنیتی دیکھیں کہ اس کو دوبارہ سننے سے پہلے اس کیس کو جسٹس تقی عثمانی صاحب کو شریعت اپیلیٹ بینچ سے نکال دیا گیا. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے کر یا فیصلے کو ختم کر واپس وفاقی شرعی عدالت کے پاس بھیج دیا، اور یہ کیس اب گزشتہ 19 سالوں سے سڑ رہا ہے شرعی عدالت کے اندر پڑا ہوا، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک دھوکہ اور مذاق ہے یا نہیں ہے کہ ہم قوانین کے اندر یہ چیزیں لکھیں گے، دستور کے اندر اس کو لکھیں گے، اور جب وہ چیز عملی طور پر آئے گی. میں نے اس کے اوپر جب یہ ابھی شرعی عدالت میں کسی نے پیچھے لگے ان کے دوبارہ اس کی طباعت شروع ہوئی، سماعت شروع ہوئی اس کی، تو سماعت کہاں سے شروع ہو رہی ہے تو وہ کہا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بلاؤ. مجھے بھی اس کے لیے کہا گیا کہ آپ بھی آئیں عدالت کی معاونت کے لیے اور آ کر عدالت کو یہ بتائیں کہ سود کی تعریف کیا ہے. یعنی ابھی ہم 71 سال ہمیں ہو گئے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ سود کی تعریف کیا ہے. 1100 صفحات کا فیصلہ جس میں سود اپنی تمام تفصیلات سمیت سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے. اب ہم سے شرعی عدالت پوچھ رہی ہے کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ سود کی تعریف کیا ہے. میں نے تو جانے سے معذرت کی، اور میں نے اس کے اوپر ایک ٹی وی چینل نے اس دن مجھے بیپر پر لیا تو میں نے زور و شور سے اپنی بات کی، وہ انہوں نے ساری کاٹ دی کہ کہیں توہین عدالت کا مرتکب نہ ہو جائے ٹی وی چینل. وہ میری جب گفتگو نشر کی تو وہ 10 منٹ کی گفتگو 2 منٹ کی تھی، باقی 8 منٹ کاٹ دیے تھے اس میں سے. تو اس پر ہم اس بحیثیت قوم اور ہمارے حکمران اس بات کے اوپر غور کریں کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس زمانے کے ہندوستان کی گلیوں اور کوچوں کے اندر یہ نعرے لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم نے کتنا مذاق کیا اور کرتے چلے آ رہے ہیں 71 سالوں سے. ہم نے کہیں پر یہ سنجیدگی نہیں دکھائی کہ ہم اس مملکت کو واقعتاً اسلام کے نظام میں ڈھالنا چاہتے ہیں. ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا نظام حکومت، ہماری عدالتیں،
ہمارے دستور کی تمام آئینی دفعات، یہ سب کی سب چیزیں واقعتاً یہ نافذ ہو سکیں، اور مسلمانوں کا یہ قدیم ترین مطالبہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ وہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام دیکھ سکیں۔ اس پر بھی ہم ہمیشہ حکومتوں کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کی جس کو ہم غیر شرعی طریقے سمجھتے ہیں، بندوق اٹھا کر جو شریعت کے نفاذ کی کوششیں ہوئی ہیں، وہ اسی لیت و لال کا نتیجہ ہے۔ جب آپ کسی کو آپ دستوری طریقے سے آپ نہیں کرتے، آئینی طریقوں کو آپ نہیں مانتے، کسی سادگی اور شرافت کے ساتھ آپ نہیں مانتے، تو اس کا رد عمل اس طریقے سے اٹھے گا جس طریقے سے آپ کے چاروں طرف اٹھا ہے۔ اور اس کے نتیجے کے اندر لوگ، ہماری نوجوان نسل آج مشتعل نوجوان ہم سے یہ پوچھتے ہیں، ہم جو لوگ دستور اور آئین کی بات کرنے والے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کیسا دستور اور کیسا آئینہ؟ آپ لوگ ہمیں کیا پٹیاں پڑھا رہے ہیں؟ 71 سال سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ حکومتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ، ہم ان جذباتی نوجوانوں کو کیا بتائیں؟ ہمیں کوئی بات ہمیں سمجھائیں، ہم ان کو کیا بتائیں کہ کس طرح اسلام آئے گا؟ جو آنے کے جو طریقے تھے، جو دستور میں تھا، جو پرامن طریقے تھے، جو پرامن جد و جہد تھی، اس کا حشر تو آپ نے یہ کیا 71 سالوں کے اندر۔ آپ نے ان سب لوگوں کو شرمسار کیا اپنے ساتھ جو آئین اور دستور کی بات کرتے تھے، ان سب لوگوں کو اپنی نئی نسلوں کے سامنے شرمسار کیا۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے، ان کے پاس ان کو سمجھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے اس غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے، آپ کی اس بددیانتی کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کے دھوکوں کی وجہ سے۔ تو آج ہم جب اس 23 مارچ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں ان سارے عہود پر، ان عہدوں پر، ان وعدوں پر جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے تھے، اور جس کو دستور سے زیادہ بڑا عہد کیا ہو سکتا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ مسلمان کی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ قسم ہوتی ہے جب وہ کھاتا ہے۔ دستور، کسی قانون اور دستور سے بڑی چیز، آئین سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے جب آپ اس کے اندر لکھ دیں ایک بات کو، اس کے بعد آپ اس پر عمل نہ کریں، اور صرف یہ نہ کہ عمل نہ کریں، اس کے عمل کے رستے میں رکاوٹیں ڈالیں باقاعدہ، جیسے میں نے سود کے انسداد کے قانون کے بارے میں عرض کیا، باقاعدہ اس کے رستے کے اندر رکاوٹیں، اور اتنا طویل اس کو کرنا دیکھیں آپ خود سوچیں۔ 99 کے اندر سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، آج ہم 2018 کے اندر ہیں، اور اس کیس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اسی سرد خانے کے اندر پڑا رہے، کوئی اس کے بارے میں نہ پوچھے۔ اس پر ہمیں یہ دن جب بھی آئے گا تو ہمیں یہ چیزیں یاد کرنی چاہیے، اور یہ حکومتوں کی، ہمارے دستوری اداروں کی اس نااہلی کے اوپر ہمارے پاس ان کے لیے صفائی پیش کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور عوام الناس نے اپنے طور پر پاکستان کے اندر الحمدللہ دین کے جتنے مظاہر موجود ہیں، دین کی جتنی تحریکیں موجود ہیں، آپ سے میں اگر صحیح معنوں کے اندر پوچھوں تو آپ بتائیں کہ اس کے اندر حکومت کا رول کیا ہے؟ اگر پاکستان کے اندر آج مدارس موجود ہیں جن کے علم پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، دیکھیں حکومتوں نے کہا کہ مدرسہ سرکاری ہونا چاہیے، تو ایک ماڈل دینی مدارس کے نام سے سرکاری مدارس بنائے گئے کروڑوں روپے کے خرچے سے، کہ کہا کہ سرکاری مدرسہ ہوگا، فرقہ واریت سے بالاتر ہوگا، تمام پاکستانیوں کا ہوگا، جو اچھی باتیں جیسے یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابھی آپ جا کر دیکھیں کہ ان ماڈل مدارس میں کیا ہو رہا ہے۔ اس پر ایک آرٹیکل آیا تھا کہ وہاں پر اس کے کمروں کے اندر ایک زمانے میں کتوں نے بچے دے دیے ہیں اور بلیوں نے بچے دے دیے ہیں، اور کروڑوں روپے کا وہ روپے جو حکومت کے لگے، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس میں کون آیا پڑھنے کے لیے، کہاں گئے وہ علماء جو اس نے تیار کیے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ 1973 کے آئین کے اندر کہا گیا کہ اسلامی دستور سازی کا طریقہ یہ ہوگا کہ اسلامی نظریاتی کونسل بنے گی، اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر تمام مکاتب فکر کو نمائندگی دی جائے گی، اور اس کے اندر بڑے بڑے چنیدہ اہل علم لیے جائیں گے، اور وہ درپیش مسائل کے اوپر متفقہ شرعی فیصلہ یا فتویٰ وہ صادر کریں گے، اور وہ پارلیمنٹ میں جائے گا، اور پارلیمنٹ اس کو منظور کر کے دستور کا حصہ بنائے گی۔ 45 سالوں میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہو سکا، ایک کیس بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہو سکا کہ جو آپ اس کو دیکھ سکتے۔ وہ 45 سال سے ایک فورم بنا ہوا ہے، اس کے اندر اپنی مرضی سے لوگوں کو لیا جاتا ہے۔ کبھی آپ جن لوگوں کو لیا جاتا ہے ان کا پروفائل بھی دیکھ لیں، جس میں لکھا کیا گیا تھا، کس سطح کے لوگ لیے جائیں گے،
اور وہ ہماری سیاسی بندر بانٹ کا وہ بھی شکار ہو گیا. جس کو راضی کرنا ہو، جس کی خوشنودی حاصل کرنی ہو، جس کو چپ کرانا ہو، جس کو کوئی جھنجھنا پکڑانا ہو، اس کو آپ کونسل کا رکن بنا دیں. تو یہ غیر سنجیدگی اور یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا ہے اس کا توڑنا، یہ ہمارے حق کے اندر کوئی نیک شگون نہیں ہے، نہ اس مملکت کے حق میں، نہ ریاست کے حق میں، نہ اسلامیان پاکستان، مسلمانان پاکستان کے حق کے اندر. ہمارے ذمے کم سے کم ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے، میں اور آپ عام لوگ ہیں، ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے کم ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں، یہ یاد دلاتے رہیں ان کو کہ یہ اسلامی پاکستان ہے. یہ جو صاحب ابھی حکومت سے سبکدوش ہوئے، انہوں نے 3 دفعہ اپنے بیانات کے اندر کہا کہ پاکستان کے مسلمان، پورا پاکستان اس ملک کو لبرل بنانے کے اوپر متفق ہو چکا ہے. یہ کب اتفاق ہوا ہے لبرل بنانے کے اوپر؟ 3 دفعہ ان کا یہ بیان آیا، اور جب یہ لوگ حکومتوں سے اتر جاتے ہیں تب ان کو اسلام یاد آ جاتا ہے. پھر آپ ان کے بیانات کے اندر سنیں تو اسلامی چیزیں آئیں گی، اور جب یہ اقتدار کے اندر ہوتے ہیں اس وقت یہ اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ بیانات دیں گے جو مسلمانوں کے کلیجے کے اوپر چھری کی طرح چلتے ہوں. کہتے ہیں پورا پاکستان متفق ہو گیا اس بات کے اوپر کہ اب پاکستان، تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا چیز ہے جو آئین کے اندر دستور جس کا لکھا ہوا ہے، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے پھر اگر آپ نے ایک لبرل پاکستان بنانا ہے تو اس موقع پر ہمیں ایک تو یہ کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. دوسرا، ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے قوانین غیر اسلامی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم کیے جائیں گے، باقاعدہ ان کو ختم کیا جائے گا. اس کے لیے ہم عوام الناس کو چاہیے کہ اپنی پٹیشنز اور رٹ دائر کریں عدالتوں کے اندر قوانین کے بارے میں. سود کا قانون، اس کی جب سماعت ہوتی ہے اس میں دلچسپی لینی چاہیے، وکلاء اس میں دلچسپی لیں، اس کے اندر جائیں، اس کیس کو سنیں، اس میں ایسا ماحول پیدا کریں جس سے پتہ چلے کہ اگر کوئی قانون عدالت کے اندر اس پہ سماعت جاری ہے جس کا تعلق اسلامی قانون سازی کے ساتھ ہے تو پاکستانی عوام کو اس کے اندر دلچسپی ہے، پاکستانی عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ سود ختم ہو اس ملک سے، وہ چاہتی ہے دیگر قوانین اسلامائز ہوں. اللہ جل شانہ ہمیں وہ دن دکھائے اور وہ سورج نکلے اس ملک کے اوپر، کہ وہ سورج طلوع ہو کہ جب اس ملک کا نظام اسلام کے سانچے کے اندر ڈھل چکا ہو، انصاف کا بول بالا ہو، جس نام پر ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے یہ ملک لیا تھا ہم اس عہد کو پورا کرنے کے اندر کامیاب ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.